بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو، ناول عشق میرا فراموش کن قسط نمبر 20 پیش خدمت ہے۔ دل نکلے تو سوچ الگ، شام ڈھلے وجدان الگ، امید الگ آس الگ، سکون الگ طوفان الگ، تشبیہ دوں تو کس سے کہ تیرے حسن کا ہر رنگ، نیلم الگ، زمرد الگ، یاقوت الگ، مرجان الگ، تیری الفت کے تقاضے بھی عجب انداز کے تھے، اقرار الگ، تکرار الگ، تعظیم الگ، فرمان الگ، اگر ساتھ نہیں دیسے تو بانٹ دو یک جان لہمے، مسرور الگ، نڈھال الگ، پر کیف الگ، پریشان الگ، وقت رخصت الوداع کا لفظ جب کہنے لگے، آنسو الگ، مسکان الگ، بے تابی الگ، ہی جان الگ، جب چھوڑ گیا تب دیکھا اپنی آنکھوں کا رنگ، حیران الگ، پشیمان الگ، سنسان الگ، بیابان الگ۔ ہاشم خان کو دیکھ کر حرم بس مایا کو سوچ رہی تھی، اس کی کہانی عشق ہجر۔ ولید محسوس کرتا یا نہ حرم کو ان کی آنکھوں میں درد نظر آیا تھا، پچھتاوا، ویرانی۔ ولید اور حرم کو بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہے جب ہاشم خان نے ان کو پورا آ جاؤ بچوں، ناشتہ ریڈی ہے۔ حرم آج پہلی دفعہ آئی تھی، اس لیے ولید کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کو لے کے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ناشتے کے دوران ہاشم اس سے چھوٹے موٹے سوالات کرتے رہے، جس کا جواب وہ ادب سے دیتی رہی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ آفس چلے گئے تھے۔ ولید مجھے ادھوری کہانی سننا ہے تم سے، حرم نے بھیگی آنکھوں سے کہا، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے گھر کے پیچھے والی طرف لے گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا مگر بہت خوبصورت سا باغیچہ تھا جو کہ موتیا اور جسمن کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ حرم کو یاد ہے اس نے ڈائری میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ مایا افسر کو عشق تھا موتیے اور جسمن سے۔ وہ جگہ اس قدر خوبصورت اور صاف تھی کہ حرم بس دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا پوچھنا ہے حرم، پوچھو۔ گلے بال تھوڑے سے ماتھے پہ چپکے تھے، وہ بنا بال سیٹ کیے اس کے ساتھ آ گیا تھا، فریش نکھرا ولید بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حرم کو دکھ ہوا کہ وہ جو قصہ چھیڑنے والی تھی وہ اسے اداس کرے گا۔ مجھے یاد ہے وہ دن، اس دن وہ میرے گلے لگ کر روئی تھی۔ وہ ہر بار بیل بجتی چاہے کسی بھی پڑوسی کے گھر مجھے کہتی، ہاشم آ گیا، جاؤ اندر لے آؤ، مگر وہ شاید بھول گئی تھی۔ ہاشم صاحب کبھی دستہ دے کر نہیں آیا کرتے تھے۔ ولید کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہو رہی تھیں۔ انکل تھے کہاں؟ حرم نے پوچھا۔ جن دنوں تصویر کا مسئلہ ہوا تھا وہ بدل گئے تھے، مجھے پیار کرتے کرتے رو پڑتے تھے۔ ان کو یقین تھا میں ان کا ہی بیٹا ہوں، ان کا خون، مگر وہ اس قدر بے بست نفسیت تھی کہ انہوں نے ڈی این اے کروایا، اور جب اس نے بھی تصدیق کی کہ ولید ان کا ہی بیٹا ہے، وہ ماما کے سونے کے بعد ان کے قدموں بیٹھ کر روتے رہے تھے اور پھر غائب ہو گئے۔ مجھے اس وقت ان کی ضرورت تھی، ماما کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی، ان کو کمزوری ہو گئی تھی۔ میں ان کا ہر کام بھاگ کر کیا کرتا تھا، میری بہن آنے والی تھی، مجھے یہ احساس ہر غم بلا دیتا تھا، مگر اس دن اس کا سانس پھول رہا تھا۔ حرم کو لگا اسے پسینہ آ رہا ہے۔ ولید بس کرو، مجھے نہیں سننا کچھ، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ حرم خود رونے والی تھی۔ وہ مریم، ہاشم یا مایا افسر کا آخری دن تھا، انہوں نے تیاری کی اور اس انسان کا انتظار کرتی رہی، صبح سے شام، اور رات کب ہوئی ہم دونوں کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ میں سارا دن ان کو کال کرتا رہا مگر آف سب، اور پھر آدھی رات وہ مایوس ہوئی تھی۔ حرم وہ جیسے اٹھی تھی میرا دل کانپ گیا تھا۔ مجھے یاد ہے ان کے الفاظ، ولید محبت کو پا کر بھی کبھی نہیں کھونا چاہیے، یہ درد اس درد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو محبت نہ پانے کو۔ ہاشم نے میرا عشق فراموش کر دیا، وہ مجھے فراموش کر گیا جس کی خاطر میں ساری دنیا چھوڑی۔ وہ کسی ٹوٹے ہوئے پتھر کی مورت کی لگ رہی تھی۔ انہوں نے میری آنکھیں چومی، یہ آنکھیں تو میری جیسے ہیں نا، یہ اسے میری یاد دلائیں گی نا، وہ سوالیہ لہجے میں بولی، اور میرا دل کیا میں یہ آنکھیں نکال دوں۔ وہ خاموشی سے اٹھی تھی، ان کی حالت خراب تھی، وجود کانپ رہا تھا، میں رو رہا تھا، ان کو پرواہ نہیں تھی۔ میں نے دن رات دعائیں کی تھی اللہ سے، مجھے بہت کچھ یاد کروایا گیا تھا۔ ماما خود اچھی مسلمان تھی مگر میری نہیں سنی گئی، اور اس دن کے بعد دعا نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگا میں نے۔ 2 قدم، بس 2 قدم وہ چلی تھی اور بس وہیں گر گئی۔ وہ اس شخص کے انتظار کی دہلیز پہ مری تھی۔ میں ان کو ہسپتال لے گیا۔ میں بہت چھوٹا تھا، میں لوگوں کے ساتھ ہاتھ جوڑتا تھا، میری مدد کرو، اور ڈاکٹر نے بتایا وہ مر چکی ہیں۔ مر تو وہ کب کی چکی تھی، بس اس دن جان نکل کر پرواز کر گئی۔ ولید اور حرم نہیں جانتے تھے، وہ دونوں سے سکر تھے، دونوں رو رہے تھے۔ ان کے مرنے کی خبر ہر جگہ پھیل چکی تھی، میڈیا نے اسے خوب اچھالا، اور وہ شخص جو ہماری دعاؤں منتوں پہ نہیں آیا تھا وہ اس دن لوٹا جب ماما کو کہا 3 دن، بس 3 دن ہوئے تھے۔ میرا دل کیا میں ان کو بتاؤں کہ اس عورت کی نگاہیں مرے ہوئے بھی منتظر لگتی تھی، مگر تب ولید ابسنت بدل چکا تھا۔ میں نے ہر وہ کام کیا
جس سے ان کو تکلیف ہو۔ وہ ماما کے کمرے میں جانا چاہتے، میں دیوار بن گیا۔ میں نے ان کو نہ صرف خود سے بلکہ ہر اس چیز سے الگ کر دیا جو ماما سے منسلک تھی، مگر اس واقعے کے بعد وہ بدل گئے تھے۔ بزنس وہ بس پیسہ کماتے گئے۔ مجھے لگا ان کو پیسے سے محبت ہو چکی، میں اتنا اڑا جتنا اڑا سکتا تھا، مگر میں تھک گیا۔ ہم نے وہ گھر چھوڑا اور یہاں آ گئے۔ وہ مر گئیں اور میری ذات کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے گئی۔ میں تو عشق کا ڈسا ہوا ہوں۔ ولید بہت دل گرفتہ نظر آتا، اس کا خوبصورت چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ حرم نے اس کو کندھے پہ سر رکھ دیا۔ تمہیں پتہ ہے جس دن تم گم ہوئی تھی مجھے لگا میں اس گھڑی میں پہنچ گیا ہوں جب میں نے ماما کو کھویا تھا۔ وہ افسردہ سا بولا، تم مجھے کبھی نہیں کھو سکتے ولید، حرم تمہارے ساتھ ہوگی ہر پل میں، تمہاری زندگی سے جاننے کے لیے نہیں آئے۔ اس کی مضبوط کندھے پہ سر رکھ کے اس نے مضبوط لہجے میں وعدہ کیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے محبت میں کیے گئے وعدے کبھی بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں۔ اس نے ولید افسن کو یقین تھمایا اور وہ مسکرا دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس مسکان کو اگر چھینا اس نے تو وقت ظالم ہو جائے گا۔ عشق کا ڈسا لڑکا عشق کر بیٹھا تھا، تقدیر کو بھی ترس آتا تھا ولید افسن کی قسمت پہ۔ ارمغان کا فون آیا، وہ 1-2 دن میں آنے والا، اس سے پہلے مجھے اپنا ہدف پورا کرنا ہے۔ جہانگیر خان کو اس حویلی سے دور بھیجنا ہے، اصغر خان اپنے خاص ملازم افضل سے کہہ رہا تھا۔ سرکار جان کے امان پاؤں تو ایک بات پوچھوں آپ سے۔ افضل سر جھکا کے بولا، ہاں تم خاص آدمی پوچھو۔ اصغر خان نے دریا دلی دکھائی، سرکار آپ کی بڑی سرکار سے نفرت سمجھ نہیں جاتی۔ اصغر نے گھکیا کر پوچھا، ساری زندگی اس نے مجھے میری مرضی نہیں کرنے دی، ساری زندگی ہر چیز اپنے قبضے میں رکھی، مجھے ایک ایک چیز کے لیے ترسایا۔ اب اسی کی اولاد آ گیا ہے، وہ ارمغان پورے قبیلے کا چہتا بنا پھرتا ہے، میری شادی بھی جان بوجھ کر نہیں کی۔ اب میں ایسی مار دوں گا اسے کہ یاد رکھے گا، ستیلا ہوں تو ستیلا بن کر دکھاؤں گا۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ کیا مطلب، آپ ستیلے ہیں؟ افضل حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، میری ماں اس گھر کی نوکرانی تھی جو مجھے پیدا کرتے ہی مر گئی۔ ظاہر خان بابا نے ان سے خفیہ نکاح کیا، مگر یہ بات جب گھر کے لوگوں میں کھلی تو جہانگیر خان کے نانا نے طوفان کھڑا کر دیا۔ میرے نانا نانی نے مجھے ان کے حوالے کیا اور پیسہ لے کر چلے گیا۔ تب سے بی جان نے مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھا، لیکن ہوں تو ستیلا نا۔ جتنی نفرت اس کے دل میں تھی افضل خان بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ صادق خان نے ڈرتے ڈرتے شکورہ کو آواز جو باہر سے آ رہی تھی، ہاں لالا بولو۔ شکورہ چادر لپیٹتے پاس ہے، یہ نمبر پکڑو اور اس پہ کال کر کے چھوٹی بی بی کو بات کروا دو۔ وہ بس اتنا کہہ کر واپس چلا گیا تھا۔ شکورہ نے جلدی سے دوپٹے میں کاغذ چھپایا۔ نورم بی بی جلدی ہیں۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھی۔ شکورہ کتنی بار کہا مجھے بس نورم کہا کرو۔ نورم کو بخار تھا اس لیے آواز بھاری تھی۔ وہ سب چھوڑے، ادھر دیکھیں، یہ لالا صادق نے دیا مجھ کے، اس نمبر پہ بات کرواؤں آپ کی۔ وہ شرارت سے بولے، کیا تم سچ کہہ رہی ہو کہ وہ میر ہوں گے؟ نورم سب بلائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو نہیں پتا جی، آپ دیکھ لیں۔ اس نے چھوٹا سا موبائل اور کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ میں جا رہی ہوں، آپ کو چائے دینے کے بہانے آئی تو پوچھوں گی سب، ابھی آپ بات کر لو۔ وہ نورم کا گال تھپ تھپا کر چلی گئی۔ نورم اس کے خلوص کے آگے بے بس ہو جاتی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون ملایا۔ ہیلو، کسی مرد کی آواز، مگر وہ آیت میر نہیں تھا۔ اس کا دل ڈوبا، وہ کچھ نہیں بولے۔ دوسری جانب سے ہلکی سی آواز آئی تھی اور پھر کائنات نے اس کے کانوں میں رس گھولے۔ نورم کی مایوس آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑی، دل میں سکون اترا۔ کیسی ہیں آپ محترمہ؟ اس کی آواز تھی۔ خوشی سے نورم کے گال بھیگے، ہونٹ لرزے، دعائیں قبول ٹھہری تھیں۔ وہ دل سے شکر بجا لے۔ مجھے لگتا تھا موت سے لڑ کر واپس آؤں گا تو بڑے پیارے لوگ بڑا پیارا سا پیارے لبوں سے کچھ حال احوال پوچھے گی، مگر لگتا سارے خواب ادھورے رہنے ہیں۔ آیت میر کی شرارت بھری آواز اس وقت اسے متحد جان لگی تھی۔ میر، وہ بولی اور سسک دی۔ اس دفعہ اس طرز تخاطب پہ میلوں دور بیٹھے آیت میر کا دل ڈولا تھا۔ جی جان میر، وہ مہربان نظر آیا۔ وہ بلش کر گئی، دل تھا کہ دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھ سے کب ملیں گے آپ؟ کوئی خیریت نہیں پوچھی گئی تھی، وہ آواز سے ہی پہچان گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، اس سے بڑا خورا سا سوال کیا تھا، محبت سے بھرا ہوا، جس نے بے رنگ سے نظر آتے آیت میر کے چہرے پر رنگ گھولے۔ آج کل تو آپ بہت بہادر ہو چکی، سنا ہے میں نے۔ اب وہ اسے سراہ رہا تھا۔ دونوں پیار بھری باتیں کرتے، وقت کی چالوں سے بے خبر، اور پیپرز حرم کے تھے مگر شامت ولید کی۔ ایک پل گزرتا تھا اور اس کا فون، ولید مجھے اب بھول گیا، وہ معصومیت سے کہتی اور ولید سب کچھ بھول بھال کر اس کو سمجھانے لگ جاتا۔ 2 پیپرز ہو چکے تھے اور اگلا پیپر حرم کو بہت مشکل لگتا تھا۔ ولید کا فٹ بال میچ کا فائنل تھا۔
وہ پریکٹس کر رہا تھا جب اس کا سیل بجا۔ مائیکل اور حسان نے شرارت سے دیکھا، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ جب دیکھو مفت میں دانت نکالتے رہتی ہوں۔ ولید کی نیلی آنکھوں نے ان دونوں کو گورا، ہماری مجال، ہم تو بس ایک دوسرے کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ وہی ولید صاحب ہیں جو کسی لڑکی کا فون آنے پہ تاپ جاتے تھے، جن کا دور دور تک کسی لڑکی سے تعلق نہیں تھا۔ حسان نے مائیکل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں کیونکہ وہ بس لڑکیاں تھیں اور یہ حرم ریحان ہے۔ ولید افسر کا اکلوتا پہلا، دوسرا، تیسرا اور آخری عشق، وہ خاص ہے اور اس کا حق ہے مجھ پہ۔ وہ سیل جیب سے نکال کر آگے بڑھ گیا۔ مائیکل اور حسان ہکا بکا کھڑے تھے۔ بالکل بھی تم میچ دیکھنے نہیں آؤ گی حرم، ایک تو 2 دن بعد تمہارا پیپر ہے، اور پچھلی بار یاد ہے مجھے جو تم نے کیا تھا؟ میری چھوٹی سی چوٹ پہ تم نے رونا شروع کر دیا۔ عجیب، سب ہنس رہے تھے۔ ولید ایک ہاتھ سے بال سیٹ کرتا بولا، نور، سوانا، کشف اور بلا بھی آ رہے ہیں ولید۔ اس نے معصومیت سے اس کی اطلاعات میں اضافہ کیا۔ ولید مسکرا دیا، وہ سمجھ رہا تھا اس کی بات آپ پھر بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، کیوں، میرے سینگ ہیں کیا؟ حرم چڑی، نہیں، میں ہارنا نہیں چاہتا، تم آؤ گی تو میرا دھیان سارا تمہاری طرف رہے گا، کھیلوں گا کیسے؟ ولید نے آہستہ سے گمبھیر آواز میں ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجا۔ حرم نے مسکرا کر وصول کیا اور گول سے گلال ہوئی۔ حرم کا دل دھڑک اٹھتا تھا جب وہ ایسے بات کرتا تھا، میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گی جہاں سے تمہیں نظر نہ ہو، مگر تم مجھے نظر آ جاؤ۔ اس نے بھی محبت کا جواب محبت سے دیا، اور محبتوں کے جواب میں محبتوں سے دیے جائے تو زندگی میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ ولید کو بھی وہی احساس ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تم مجھے نظر نہ ہو، پر چلو آ جانا، مگر چپ کر کے بیٹھنا۔ اس نے دوبارہ کہا۔ حرم نے فوراً حامی بھری، مگر اس شام ہی وہ بھول چکی تھی کہ کیا کہا تھا ولید نے۔ میچ شروع تھا۔ ولید کی ٹیم ہمیشہ کی طرح اچھا کھیل رہی۔ حرم کے ہاتھ تالیاں بجا بجا کر سر ہو رہے تھے۔ ولید کی ٹیم کی شرٹ لانگ ٹراؤزر کے ساتھ پہنے اسکارف گلے میں ڈالے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ولید نے گول کی تو حرم نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے جیسے نظر اتاری۔ ولید نے بھی اس پل اسے دیکھا تھا اور مسکرا دیا۔ ساتھ بیٹھی لڑکیاں لڑکے بھی اس کے معصومانہ انداز پہ ہنس رہے تھے۔ اب یوسی بارکلے میں اکثر لوگ اسے ولید کے حوالے سے جاننے لگ چکے تھے، اور پھر سب نے غور کیا کہ مخالف ٹیم چیٹنگ پر اتر آئی ہے۔ وہ ولید سے بال لینے سے زیادہ اسے گرانے پہ زور دے رہے تھے، اور وہ 2 لڑکوں میں سے ایک نے بھاگتے ہوئے ولید کے پیر میں پیر رکھ کر اسے گرایا تھا اور دوسرا بال لے گیا۔ ریفری نے سیٹی بجا کر اسے وارن کیا تھا، مگر حرم اس کا منہ تپ چکا تھا۔ چیٹر، 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 وہ زور سے چلائے۔ جذباتی ہونا بھی خطرناک ہوا کرتا ہے، اور آن کی آن میں گراؤنڈ سے چیٹر چیٹر کی آوازیں گونج اٹھی۔ مخالف ٹیم اچھے خاصے پریشر میں آئی۔ فائنل اوور چل رہا تھا۔ مائیکل نے اور ولید نے گول کر کے میچ اپنے نام کر لی تھا۔ سارے گراؤنڈ میں سیٹیاں، تالیاں بج اٹھی، مگر ولید خاموش تھا۔ اسے حرم کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ مخالف ٹیم اسے ولید کی چال سمجھ سکتے تھے، اور وہی وہ اگلی بار جیتنا ہو تو اپنے بال بوتے پر ہمت کر کے آنا۔ مسٹر ابسن، مخالف ٹیم کا کپتان، جینی کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، اور ولید کا چہرہ سرخ ہوا۔ حسان سب سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتا، وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے آ گیا تھا۔ انعام، میڈل سب ٹیم کو ملا، مگر وہ نہیں تھا۔ حرم کا دل گھبرایا، اور پھر حسان نے اس کے غصے کی وجہ بتا دی تھی۔ حرم کا پریشانی سے برا حال ہوتا، سارا جوش اور اڑن چھو ہو چکا تھا۔ نورم جہانگیر کی زندگی کو جہنم بنانے کا پورا پلان کر لیا گیا تھا۔ افضل، تم نکاح کرو گے نورم سے؟ اصغر نے یہ بات کر کے سامنے کھڑے نوکر کا سر اٹھا دیا تھا۔ وہ بس ٹکر ٹکر دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ، وہ بول نہیں پایا۔ ارمغان کو شہر سے ریسیو کرنے گیا ہے۔ جہانگیر خان ناراض بیٹے کا دل خوش کرنا چاہتا ہے، اور آج رات میں اسے وہ چوٹ لگاؤں گا کہ وہ یاد رکھے گا۔ اصغر خان کا لہجہ نفرت امیز تھا، اور افضل ایک پکی عمر کا مرد تھا، شادی شدہ تھا۔ نورم کو اس نے ایک آدھ بار ہی دیکھا تھا۔ اب اصغر خان غصے میں اسے مالا مال کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ کیوں پیچھے ہٹتا؟ جی سرکار، تیار ہوں میں۔ 2 کمینے مل کر شہزادی کو برباد کرنے لگے تھے۔ آج رات خانوں کی حویلی کی سب سے بھیانک رات ثابت ہونے والی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ بی جان نے اس کا باہر داخلہ منع کر رکھا تھا۔ رات ڈھلنے والی تھی۔ نورم بی بی، مجھے آج یہاں سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ شکورہ آہستہ سے دروازہ کھولتی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ نورم ہراساں ہوئی۔ وہ جو کھانا بنا کر گئی ہے برتن، اس میں افضل خان نے کچھ ڈال کر ہی بی جان کو کھانا بھجوایا ہے۔ شکورہ کی خبریں پکی ہوا کرتی تھی۔ نورم ننگے پیر بی جان کے کمرے میں بھاگی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ کتنے دنوں بعد وہ ان سے بات کر رہی تھی۔ بی جان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ تم آج کیسے یہاں نظر آئیں؟ بی جان نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے قیمتی انگوٹھیاں اتارتے ہوئے کہا۔ بی جان یہ نہیں جانتے کہ اس حویلی میں وہ ان کو آخری بار نظر آئی تھی۔
آپ کی خیریت پوچھنی۔ نہ جانے کیوں نورم کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ادھر آؤ، بی جان نے پکارا۔ وہ بھاگ کر ان کے گلے لگی۔ کتنے دنوں بعد اس نے یہ مہک محسوس کی تھی۔ اچھا باقی لاڈ کال کرنا، ابھی مجھے نیند آ رہی۔ ان پہ گرودگی سے تاری تھی، حالانکہ وہ جلدی نہیں سویا کرتی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ یہ ملک ہاؤس میں ایاد میر گھر لوٹ آیا تھا۔ اب وہ ٹھیک تھا، مگر سعدیہ اسے ایک پل نظروں سے اجل نہیں ہونے دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ حرم سے بات کر رہا تھا جب اس کی پرسنل سیل کی بیل بجی۔ صادق خان تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ سعدیہ اور ریحان بابا کی طرف بڑھایا۔ اب حرم ان سے باتوں میں مصروف تھی اور اپنے پیپرز کو بڑھا چڑھا کر بتانے میں مصروف تھی۔ بیٹا، حرم پیپر اتنے ہی مشکل ہے تو آپ کا پاس ہونا تو خطرے میں پڑ گیا۔ ریحان صاحب نے مسکان دبا کر کہا۔ اف پاپا، آپ کو شک ہے کیا میری صلاحیتوں پہ؟ وہ پھیلی۔ سعدیہ نے بھی منہ دوسری طرف کالی تھا مسکان دبانے کے لیے۔ تبھی ایاد میر سرخ پریشان چہرے کے ساتھ لوٹا تھا۔ کہاں جا رہے ہو ریحان صاحب؟ اسے چابی اٹھاتے دیکھ کر غصے سے بولا۔ بس بابا، ایسے سمجھے آپ کے بیٹے کی زندگی داؤ پہ لگی ہے، اور کھانوں کی اونچی حویلی میں اس کی زندگی واقعی داؤ پہ لگی تھی۔ چچا جان میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے؟ وہ کمرے میں بند روئے جا رہی تھی۔ اس کے سامنے نکاح کا جڑا رکھا تھا اور کمرہ بند۔ وہ چلا کر تھک چکی تھی، مگر کوئی سن نہیں رہا تھا۔ اسے ارمغان یاد آیا، اس کا بھائی، اس کا ماں لالا۔ وہ کرلائے۔ تبھی اسے لگا کوئی آہستہ سے دروازہ کھول کر آیا۔ نورم بی بی نے آپ کا نکاح وہ اس افضل خان کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ شکورہ آج جان ہتھیلی پہ رکھ کر آئی تھی، اس کی جان نثار۔ میں نے مشکل سے یہ چابی نکالی، خدا کے لیے بنا کچھ کہے میرے ساتھ چلیں۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، جو ہو جائے۔ نورم دو قدم پیچھے ہٹی اور بیڈ کے ساتھ بیٹھ کر سسک اٹھی۔ تو کیا آپ ان کے منصوبے پہ عمل ہونے دیں گے؟ کیا آپ اس افضل خان جیسے گھٹیا انسان کی اس سے آگے؟ وہ کچھ بول نہیں سکتی۔ نورم بس روئے جا رہی تھی۔ آپ بس میرے گھر تک آ جائے، اس کے بعد کل تک ارمغان اور بڑے صاحب آ جائیں گے۔ وہ اسے دلاسا دے کر بولے۔ بی بی جلدی کرے، نیچے صادق لالا انتظار کر، وہ ہی نکالے گا ہمیں یہاں سے۔ وہ نورم کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی تھی اور پھر اسے ماننا ہی پڑا تھا۔ باہر اصغر خان مولوی کا انتظام کر رہا تھا۔ افضل کی باتیں چری جا رہی تھی اور ادھر وہ گھر کی عزت، اپنے آپ کو بچانے کے لیے عزت داؤ پہ لگا رہی تھی۔ کھڑکی سے نیچے رسی کے ساتھ اترتے ہوئے نورم کے ہاتھ چھل چکے تھے۔ سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے وہ دونوں رات کا حصہ معلوم ہوتے۔ صادق خان ان کو ایک خاص راستے تک لایا تھا۔ یہاں سے آگے آپ کو خود جاننا ہوگا، اگر میں زیادہ دیر باہر رہا تو ان کو شک ہو جائے گا۔ صادق خان کہہ رہا تھا اور حویلی میں شک ہو چکا تھا۔ میں اس شکورہ کمینے کو چھوڑوں گا نہیں، گاڑیاں نکالو جلدی، ابھی دور نہیں گئی ہوں گی۔ وہ اصغر خان اپنے پالتو نوکروں کی خفیہ فوج سے مخاطب تھا۔ نورم اور شکورہ بھاگ رہے تھے۔ نورم کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، اس کی ہمت جواب دے رہی تھی جب گاڑیوں کا شور سنائی دیا۔ صاحب اس طرف کچھ سایہ ایک ملازم بولا۔ وہ ان سے کافی دور تھی۔ وہ دونوں زور سے بھاگی تھی، مگر وہ اندھیرے میں ہونے والا فائر بہت بھیانک تھا۔ شکورہ کے منہ سے چیخ نکلی اور خون میں لت پت وجود نورم کے پاؤں پہ گر پڑا تھا۔ نورم کی چیخ اندھیرے میں دور دور تک سنی گئی۔